أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور اب یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بہت بھلے لگیں گے، اور وہ کچھ کہیں گے تو آپ ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہو کر سنیں گے، گویا کہ یہ ایسی لکڑی ہے جو دیوار سے لگا دی گئی ہے. یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر آواز ان کے خلاف اٹھتی ہے. یہ دشمن ہے، آپ ان سے بچیے، اللہ انہیں ہلاک کرے گا. کہاں یہ لوگ پھر کر کے جائیں گے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کا رسول اللہ سے معافی چاہے گا، تو یہ اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ اس بات سے رکتے ہیں اور یہ غرور و تکبر کرتے ہیں. برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ حکم عدولی کرنے والوں کو راہ نہیں دیتا. یہ سورہ منافقون ہے، اس میں 11 آیتیں 2 رکوع ہیں. سورت کے نام سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حالات کو بیان کر رہا ہے جو منافق ہیں. منافق اس کو کہتے ہیں جس میں نفاق پایا جائے.
نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے زبان سے، اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں، دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور اظہار کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو مکے میں جو لوگ تھے وہ مشرک اور کافر تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ڈرتے نہیں تھے، اس لیے وہ کھل کر کے مخالفت کرتے تھے، یعنی کھلے ہوئے دشمن تھے۔ وہ لوگ حضور سے ڈر کر کے یا صحابہ کرام سے ڈر کر کے چاپلوسی کی بات نہیں کرتے تھے، چاپلوسی کی بات نہیں کرتے تھے، اپنے کفر میں اور شرک میں وہ لوگ سخت تھے اور اپنے اسی موقف کو وہ کھل کر کے اظہار کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج۔ یہ دو قبیلے تھے، ان کا اصل تعلق یمن سے تھا۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے بود و باش اختیار کر رکھی تھی۔ مدینہ منورہ میں ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ وہیں آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ قبیلے خزرج میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی۔ اہل مدینہ یعنی قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں نے باہمی طور پر عبداللہ ابن ابی کو سردار بنانا طے کر لیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی مدینے کے سردار رہیں گے اور ان کی سرداری میں قبیلے اوس اور خزرج دونوں اپنا وقت گزاریں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں حضور کی ہجرت سے پہلے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب میں یہودیوں کے کئی قبائل تھے، اور جب کبھی اوس و خزرج اور یہودیوں کی جنگ ہوتی تھی تو یہ اوس و خزرج کے لوگ ان پر غالب آ جاتے تھے، بھاری پڑتے تھے۔ تو وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ تم مشرک ہو، ان قریب اللہ کا آخری نبی آئے گا اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ رہ کر کے ہم تم سے جنگ کریں گے، اللہ ہمیں تم پر غلبہ عطا کرے گا، تم شکست کھاؤ گے، ہم جیتیں گے۔ قبیلے اوس و خزرج کے لوگ یہ بات یہودیوں سے بار بار سنتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور اللہ کا آخری نبی جو ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا وہ غالب رہے گا، اللہ اسے فتح عطا کرے گا۔ یہ بات قبیلے اوس و خزرج کے لوگ بار بار سنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت و رسالت ملی تو یہ بات آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ سے نکل کر کے دور دراز علاقوں تک گئی۔ مکہ مکرمہ ایسی جگہ تھی جہاں حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، قریب سے بھی دور سے بھی۔ تو حج کے لیے مدینہ منورہ کے لوگ جب آئے تو یہاں انہوں نے اللہ کے نبی کے آنے کی خبر سنی۔ اب ظاہر بات ہے یہودی یہ بات کہا کرتے تھے، توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر تھی، جس کو پیشن گوئی کہا جاتا ہے، کہ کسی چیز کے آنے سے پہلے اس کی خوشخبری دے دینا، بتا دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودی اس بات کی خبر دیا کرتے تھے۔ جب یہ حج کے لیے پہنچے تو انہوں نے یہ بات سنی کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص ہے جو اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اپنے طور پر جب انہوں نے معلومات لی تو اس بات میں ان کو صداقت نظر آئی کہ ہاں ایسا ایک شخص ہے مکہ مکرمہ میں۔ مینا کے میدان میں رات کی تاریکی اور خاموشی میں
انہوں نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ہم اہل مدینہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں لوگوں کے درمیان گھوم پھر کر کے اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ چل چل کر لوگوں کے پاس جاتے تھے، گھوم پھر کر کے لوگوں میں اس بات کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو جب اہل مدینہ کا قاصد ان کے پاس پہنچا کہ ہم اہل مدینہ آپ سے ملنا چاہتے، لیکن ہم ملنے کے لیے خاموشی اور چھپ چھپا کر کے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ خود تشریف لے آئیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے ان سے بات چیت کی اور ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی، اپنے نبی اور رسول ہونے سے کی ان کو خبر دی اور اپنا پیغام ان کے سامنے رکھا۔ وہ لوگ سنتے تھے، تو جب انہوں نے اس بات کو سنا تو آنے والے لوگوں میں سے 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 12 لوگوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کو نقیب بنایا۔ نقیب کا مطلب یہ پیغام پہنچانے والا اور طاقت سے اس پیغام کو عام کرنے والا۔ ایسے 12 لوگوں کو نقیب بنا کر کے بھیج دیا۔ یہ 12 لوگ مدینہ آئے تو سال بھر مدینے میں اسی بات کی تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں اور ان کا پیغام یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کی جائے اور اسے وحدہ لا شریک لہ مانا جائے۔ تو مدینے کے لوگوں نے اس بات کو سن رکھا تھا، انہوں نے اس کو قبول کرنا شروع کیا۔ سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ حج کے لیے یہ لوگ آئے تو اس مرتبہ 70 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ 70 لوگوں نے، اور ان کے پیش نظر بات یہ تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم سبقت کریں، پہلے ایمان قبول کر کے ان کے ساتھ ہو جائیں، ورنہ یہودی ایمان لے آئیں گے تو کل ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، یہودی ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ اس لیے اہل مدینہ نے پیش قدمی کی۔ پہلے سال حج کے موقع پر 12 لوگوں نے اور دوسرے حج کے موقع پر 70 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اس طرح اسلام مدینہ منورہ پہنچا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ بھیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدینہ بھیجا۔ اب یہ لوگ مدینہ آئے تو یہ وہی وقت تھا جب عبداللہ ابن ابی کو اہل مدینہ نے سردار بنانا طے کر لیا تھا، لیکن جب یہ اسلام آیا اور پیچھے سے کچھ مسلمان آئے صحابہ کرام، تب عبداللہ ابن ابی کا سردار بننا کھٹائی میں پڑ گیا۔ معاملہ رک گیا کہ اب ابھی کچھ کرو مت، انتظار کرو پھر دیکھیں گے۔ وہ وقت بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو عبداللہ ابن ابی کی سرداری کی بات ختم ہو گئی۔ اس بات کا اس کو بہت ملال تھا اور اپنی سرداری چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، ایک بہت بڑی تعداد اہل مدینہ کی حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ تو اب یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو ساتھ اور اس کے ہمنوا جو لوگ تھے وہ بھی مجبور ہو کر کے ایمان قبول کرنے کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کو اس بات کا ملال اور دکھ تھا کہ
کہ میں سردار بننے والا تھا یا ہمارا یہ آدمی سردار بننے والا تھا، یہ کہاں سے آ گئے کہ ان کے آ جانے کی وجہ سے ہماری سرداری گئی۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ کھل کر کے مخالفت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے قبیلے کے لوگ، اوس و خزرج کے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور جب ایک بڑی تعداد نے ایمان قبول کر لیا تو یہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھنے لگے، کھل کر مخالفت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے در پردہ مخالفت کرنے کی راہ اختیار کی، اور وہ یہ کہ حضور کے پاس آ کر کے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، دل سے آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ علیم و خبیر ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دی کہ یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی گواہی دینے نہ دینے سے آپ کی نبوت و رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے تو آپ نبی اور رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ کھل کر مخالفت نہیں کر سکتے، اور اپنے مفادات کے لیے کہ جان بھی محفوظ رہے، مال بھی محفوظ رہے، اور سماج میں عزت بھی بنی رہے، اس لیے یہ زبان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل میں ان کا آپ کے نبی اور رسول ہونے کا کوئی تصور نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی تو مدینہ منورہ میں تین طرح کے لوگ تھے، تین طرح کے لوگ۔ ایک تو وہ جو ایمان لائے، وہ مسلمان، ایک وہ ایمان نہیں لائے، اپنے باپ دادا کے دین پر رہے، وہ مشرک و کافر، اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ جن کے دل میں ایمان نہیں تھا لیکن ان کے مفادات متاثر نہ ہو، جان مال عزت و آبرو پر کوئی حرف نہ آئے، کوئی آنچ نہ آئے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، یہ لوگ منافق کہلاتے تھے۔ ان کے دلوں میں نفاق تھا کہ دل میں جذبات کچھ اور تھے، زبان سے کچھ اور کہا جاتا تھا، یہ منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ کون 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 منافق ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتا دیا تھا، حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بتا دیا تھا کہ ان میں کتنے لوگ کون کون منافق ہے، لیکن وہ حضور کے رازدار تھے، حضور کے اس راز کو انہوں نے کبھی کھولا نہیں۔ حضرت عمر کا جب زمانہ خلافت تھا تو حضرت عمر نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بلا کر کے پوچھا تھا کہ حذیفہ، میں تم سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ کون کون منافق ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ منافقین کی جو فہرست اور جو نام اللہ کے رسول نے تمہیں بتائے ہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے نا؟ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان نے کہا تھا کہ آپ مطمئن رہے، منافقین کی فہرست میں آپ کا نام نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ اس کے جنازے میں حذیفہ ابن الیمان ہے یا نہیں۔ اگر حذیفہ ابن الیمان ہوتے تھے تو حضرت عمر بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتے تھے، اور اگر حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو حضرت عمر سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی مشکوک ہے، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ایسے ہی لوگوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اور حضور کی موجودگی میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن اس نے انتقال سے پہلے
یہ وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو حضور سے آپ کی چادر مانگی جائے جو آپ اپنے بدن پر ڈالتے ہیں اور اسے میرے کفن میں شامل کیا جائے، اور حضور سے یہ گزارش کی، یہ درخواست کی جائے کہ وہ میرے منہ کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالے۔ اس نے یہ وصیت کی۔ ان کے بیٹے تھے، سچے پکے مسلمان تھے، ان کا نام بھی عبداللہ رکھا گیا تھا، یعنی باپ نے اپنا نام اپنے بیٹے کا نام رکھا، تو عبداللہ ابن ابی۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا حضور کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ سچا پکا منافق تھا، لیکن مرنے سے پہلے میرے باپ کی وصیت یہ تھی کہ مر جاؤں تو مجھے حضور کی چادر میں کفن دیا جائے اور حضور میرے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالے اور حضور میری نماز جنازہ پڑھائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ کی دل جوئی میں ان کی عبداللہ ابن ابی کی اس وصیت کو قبول کیا اور کہا، اپنے جسم سے چادر اتار کر کے دی، کہا کہ جاؤ اپنے باپ کو کفن دے دو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری چادر میں کفنائے جانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں یہ چادر دینے کے لیے تیار ہوں، اور کہا کہ جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر دینا، میں آ کر نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا اور حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے اور جنازے کے قریب کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ منافق ہے اور ساری زندگی اس نے مخالفت کی آپ کی، یہ مسلمان نہیں ہے اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کا دل دکھے گا اور جو منافقین ہیں ان کا حوصلہ بڑھے گا کہ کچھ بھی کر لو سب چلتا ہے، آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے نماز جنازہ پڑھا دینے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس کی تفسیر پیچھے گزر چکی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ ہرگز ان کی نماز نہ پڑھائیں۔ اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی کہ اب منافقین کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے۔ آگے اگلے ہفتہ کچھ آیتیں ہیں اسی صورت کی جس میں خاص واقعہ آئے گا جس کی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، انہی منافقین کی جو جماعت تھی ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ یہ منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب کچھ ان کی طرف سے ایسی بات ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کو اندیشہ ہو جائے کہ اب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ان کی کوئی بات سامنے آتی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جو لوگ مدینہ آتے تھے ایمان قبول کرنے کے لیے تو یہ ان سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہاں تم آ گئے، ہم تو پہلے سے پھنسے ہوئے، مجبوری ہے ہماری، ہم نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا ہے، ہماری مجبوری ہے، تمہاری تو کوئی مجبوری نہیں ہے، تم دور سے آئے ہو تم کو معلوم نہیں ہے، ہم تو ساتھ میں رہتے ہیں، ہم کو سب پتہ ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو مسلمانوں کی برائیاں، حضور کی برائیاں، عیب، زبردستی کا عیب لگا کر کے لوگوں کو بتاتے تھے اور اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے تھے، اور ڈرتے بھی تھے کہ کسی کو معلوم نہ پڑے۔ لیکن
کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات سامنے آ جاتی تھی تو یہ لوگ فوراً مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور قسم کھا کھا کر کے کہتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ سچے پکے مسلمان ہیں، جیسے تم مسلمان ہم مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب وہ اس طرح کی بات کہتے تھے. اب ایمان کا تعلق دل سے ہے، اب دل میں ایمان ہے نہیں ہے اللہ جانتا ہے. عام لوگ تو ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی اور وہ قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو لوگ ان کی بات مانتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھیں. فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے پر آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی جو باہر سے ایمان قبول کرنے کے لیے آتے تھے ان کو بہکاتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہت برا کام کر رہے ہیں. ان منافقین کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے یہ ایمان لانے کا اعلان کیے، ذالک بانہم آمنوا، انہوں نے اپنی زبان سے ایمان لانے کا اعلان کیا، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا یعنی دل سے ایمان قبول نہیں کیا. فطبع علی قلوبہم، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترے گا، یہ ایمان سے محروم رہیں گے. فہم لا یفقہون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ظاہر بات ہے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، لیکن اب ان کی ان بری حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب ان کے دلوں میں ایمان اترے گا بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، آپ ان کو دیکھو گے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا ڈیل ڈول، ان کا لباس، ان کی حرکتیں آپ کو بہت پسند آئے گی. سب سنڈ مسنڈ ہیں، دیکھنے میں تندرست ہے، خوبصورت ہیں، رکھ رکھاؤ بہت اچھا ہے، آپ کو اچھا لگے گا. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ اپنی چکنی چپڑی بات کریں گے تو آپ متوجہ ہوں گے. ظاہر بات ہے ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کو چاپلوسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنی بات سادگی سے رکھتا ہے. لیکن جس کو اپنا جرم چھپانا ہوتا ہے تو وہ الفاظ کا سہارا لیتا ہے، چکنی چپڑی بات کرے گا، چاپلوسی کرے گا، تو ان کی بات ایسی ہوگی کہ آپ ان کی بات کی طرف متوجہ ہوں گے. ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے کوئی لکڑی دیوار سے لگا دی گئی. اب ظاہر بات ہے یہ لکڑی جو دیوار سے لگی ہوئی ہے اس کا چھت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دیوار سے کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ لکڑی لگی ہے تو دیوار کھڑی ہے، یا چھت قائم ہے تو اس لکڑی کی وجہ سے. اس لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی حال ان کا ہے، کأنہم خشب مسندہ، یہ دیوار سے لگائی ہوئی لکڑی کے مانندے. اور حالت ان کی یہ ہے، دل میں اتنا ڈر اور خوف ہے کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب کوئی آواز اٹھتی ہے، جیسے بیٹھے ہیں ادھر سے کوئی آواز آئی تو یہ چونک جاتے کہ ہمارے خلاف تو کچھ نہیں ہے. کہتے نا چور کی داڑھی میں تنکا، ایک مثل ہے یہ. ایک بادشاہ تھا، اب چوری ہوئی تو سارے ایسے مشتبہ لوگوں کو جمع کر لیا گیا، سب سے پوچھا گیا تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وزیر بہت چالاک تھا، اس نے کہا کہ جو چور ہے اس کی داڑھی میں پرندے کا پر لگا ہوا ہے. تب جیسے ہی چور تھا اس نے فوراً اپنی داڑھی پر نکل جاوے فوراً داڑھی پر ہاتھ پھیرا، فرمایا کہ اس کو پکڑ لو یہی چور ہے. اور جو چور نہیں تھا تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جو چور ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہے، تب ظاہر بات ہے جو چور نہیں تھا وہ کیوں اپنی داڑھی پر ہاتھ لگائے گا. تو کوئی بھی آواز اٹھتی تو یہ چونک جاتے تھے کہ اپنے بارے میں تو نہیں ہے.
کہتے ہیں نا جو گنہگار ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے۔ تب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو سازش کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، جب کوئی بلند آواز سنتے تو فوراً ان کو ایسا لگتا کہ کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ گمان کرتے تھے ہر بلند آواز کو اپنے خلاف۔ اللہ پاک فرماتے ہم العدو، یہ دشمن ہے تمہارے، فاحذرہم، ان سے بچ کر کے رہنا۔ اور اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ ان میں کون کون منافق ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا۔ انا یوفکون، یہ کہاں گمراہی میں پھرے جا رہے ہیں۔ عام مسلمان جو ان کے نفاق سے واقف ہو جاتے تھے، ان کی اس طرح کی حرکتوں کو جان لیتے تھے، تو وہ ان کو بولتے تھے کہ تم لوگ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور لوگوں کو جو اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہو، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ قسم کھا کر کے پھر کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ، ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں۔ تو عام مسلمان ان سے کہتے تھے کہ تمہاری یہ جو حرکت ہے، چلو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول سے کہہ کر کے ہم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروا دیتے، معافی کی دعا کروا دیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے لیے اللہ کا رسول اللہ سے معافی چاہے گا، تمہیں معاف کروا دے گا، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ ان کی بات سنی انسنی کر دیتے تھے اور اسے دوسری طرف سر پھیر لیتے تھے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور آپ ان کو دیکھو گے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور غرور و تکبر میں مبتلا ہیں۔ اور یہ کمزور مسلمانوں کو کہہ دیتے تھے کہ ہم کو حضور کی مغفرت کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے لوگوں سے، طاقتور لوگوں سے کہنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن جو کمزور مسلمان تھے ان کو کہتے تھے ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ محمد ہمارے لیے معافی کی دعا کرے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، یہ غرور و تکبر میں مبتلا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ کا فیصلہ ہے، لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، حضور کو اختیار دیا گیا تھا، کریں یا نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا لیکن میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ ایک وقت آیا اللہ نے منع کر دیا کہ اب آپ جو ہے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ ان کے لیے معافی چاہیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، آپ کو اب اس کی اجازت نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، حکم عدولی کرنے والوں کو اللہ تعالی راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ تو یہ منافقین تھے جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو خبر دی تھی کہ جو کھلے ہوئے مشرک ہیں وہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کا اعلان کیا اور دل میں ایمان ہے، وہ اہل ایمان ہے، وہ سامنے مشرک اور کافر ہیں۔ بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن زبان سے اپنے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں، آپ ان کو اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے کہا تھا کہ مسجد کا اور کسی دینی ادارے کا پیسہ ہم اپنی ذاتی مصرف میں نہیں استعمال کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس نیت سے کہ مسجد یا کسی دینی ادارے کا پیسہ ہم اپنی تجارت میں لگائیں کہ اس پیسے سے جو نفع ہوگا آدھا مسجد کا یا اپنے ادارے کا اور آدھا ہمارا ہوگا،
اور یہ بھی طے کریں کہ جو نقصان ہوگا وہ میرا ہوگا، مسجد کا یا دینی ادارے کا نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مسجد یا دینی ادارے کا پیسہ استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے حضور کی زیارت کی ہے یا نہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں، اس پر کچھ باتیں کسی سے پوچھی۔ زید کی ملکیت میں 2 گھر ہیں، 13/30 کا۔ زید چاہتا ہے کہ دونوں گھر گروی رکھ کر حج کر سکتا ہے۔ الحمدللہ زید کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں بیٹوں کو رہنے کے لیے گھر ہے۔ اس کے علاوہ یہ 2 گھر ہے، کیا زید ایسا کر سکتا ہے؟ ہمارے یہاں گھر مالیگاؤں میں جو گروی رکھنا کہتے ہیں گھر کا، کہ ایک بڑی رقم جو ہے ایڈوانس کے طور پر ڈپازٹ کے نام پر لے لی جاتی ہے، اور ایسا طے ہوتا ہے کہ یہ بڑی رقم جو ہے اس کا بیاج نہیں، اور آپ گھر میں رہو اس کا بھاڑا نہیں، اس کو کہتے ہیں گروی رکھنا۔ یہ جائز نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کرنا جائز نہیں ہے تو ایسا پیسہ لے کر کیسے حج کر سکتے؟ 4 ماشا چاندی کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ 3.5 گرام کا۔ کسی ولی کو صحابی کے قائم مقام کر دینا یا نبی کے درجے تک پہنچا دینا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ کیا ایسی شادی میں جانا جائز ہے جہاں پر شادی کے 1 دن پہلے ڈی جے بجتا ہو، عورتیں اور مرد ناچتے ہوں، آدھی رات تک ناچ گانا ہوتا ہو، جبکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے، تو کیا ایسی جگہ دعوت کھانا جائز ہے؟ نہیں جانا چاہیے۔ جب ان کی کمائی بھی مشکوک ہے، ایسا لکھا ہے، تو مشکوک یا حرام کمائی ہو اور جس جگہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایسی جگہ جانا بھی نہیں چاہیے اور کھانا بھی نہیں چاہیے۔ زید کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس نے وصیت نہیں کی تھی کہ میری طرف سے حج یا عمرہ کرنا، تو کیا بغیر وصیت کے بیٹا یا بیوی اس کی طرف سے حج یا عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے۔ یہ ایصال ثواب ہے، یہ ایصال ثواب ہے، حج بدل نہیں ہوگا۔ حج بدل کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس نے وصیت کی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے اس نے مال چھوڑا ہو کہ میرے مال میں سے حج یا عمرہ کرنا، تب جا کر کے اس کی وصیت کے حج بدل ہوگا، ورنہ نہیں۔ زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، لیکن پھر بھی دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو کیا دونوں کا ایک گھر میں رہنا جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں جائز نہیں ہے۔ اب دونوں میں جب رشتہ نہیں ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، اور اس طرح ایک گھر میں دونوں کا رہنا اندیشوں سے بھرا ہوا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات رہے، اگر پھر تعلقات ہو گئے تو وہ زنا ہو جائے گا۔ زید سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، بغیر جہیز اور بغیر کسی رسم و رواج کے، لیکن گھر کے لوگ اور ماں باپ راضی نہیں ہیں، تو زید کس کی بات مانے، ماں باپ کی یا شریعت کی؟ شریعت کی بات ماننی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے۔ ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ شادی ہو اور ایسا کوئی کام نہیں کروانا چاہتے جو ناجائز ہو، تو ماں باپ کی بات مانیں گے، لیکن اگر ماں باپ کسی ناجائز بات پر اصرار کریں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ زید معذور ہے، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، تو کیا گورنمنٹ یا حکومت کی طرف سے وظیفہ پیسے کی شکل میں زید کو ملتا ہے، تو کیا گھر والے اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سرکار نے جس کے لیے دیا ہے پیسہ اس کے لیے، گھر والے وہ پیسہ اسی پر خرچ کریں گے، وہ پیسہ گھر والے اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی قبر پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ایصال ثواب پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، تو کیا مردوں کو دکھائی دیتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، یا اس کو اللہ پاک بتا دیتے ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے بتا دیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اگر مردوں کو سنانا چاہو تو نہیں سنا سکتے، لیکن مردے سنتے ہیں،
کیسے سنتے ہیں؟ اللہ سنوائے تو سنتے ہیں، نہیں سنوائے تو نہیں سنتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اگر کسی کو بہرا بنا دیا، تب ظاہر بات ہے اپنے اس کو کتنا بھی سنانا چاہیں نہیں سنا سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو بہرا کر دیا، اور اللہ اگر سنانا چاہے تو بہرا نہیں بناتا، تو ہم بولتے ہیں تو لوگ سن لیتے ہیں۔ یہی حال مردوں کا ہے، اللہ سنوانا چاہے تو وہ سن لیتے، نہیں سنوانا چاہے تو نہیں سنتے۔ شادی کرنے کی پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شادی کرنے کی مدت کتنی عمر تک ہے؟ شادی کرنے کی مدت کتنی عمر تک ہے؟ بڑھاپے تک ہے؟ جب تک سانس چلتی رہے نکاح کر سکتے۔ البتہ اس بات کا فقہی اعتبار سے حکم ہے کہ آدمی پر اگر شہوت کا غلبہ ہو اور زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے تاکہ زنا سے بچ جائے، اور اگر شہوت کا غلبہ نہیں ہے لیکن آدمی مرد ہے تو نکاح کرنا سنت ہے، اور اگر آدمی نامرد ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، ہم بستری پر قادر نہیں ہے، تو پھر نکاح کرنا حرام ہے۔ اچھے ایسے شادی کی مدت جو ہے کبھی بھی کر سکتے۔ بد نگاہی سے بچنے کے لیے کون سا عمل یا وظیفہ؟ یہ گناہ بے لذت ہے۔ چلو کسی خوبصورت عورت کو آپ نے دیکھا، کیا ملا؟ کچھ ملا؟ یہ گناہ بے لذت ہے۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ گناہ بے لذت ہے، کوئی لذت نہیں ملتی، البتہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے، غور سے دیکھ لیتا ہے تو خواب میں بھی دیکھنے لگ جاتی نا، تو دل میں بے چینی آ جاتی، سکون ختم ہو جاتا۔ قرآن شریف یاد کر کے بھول جائے تو کیا وعیدیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، لما حشرتنی اعمی، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا تھا اس لیے تجھ کو اندھا اٹھایا گیا۔ اگر ہم ناپاک ہیں اور ہمیں پتہ نہیں اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ جب ہمیں معلوم ہو جائے بعد میں کہ ہم نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی ہے تو پاکی حاصل کر کے اس نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا، اور اگر ہمیں پتہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھنا ایمان سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا کا مطلب بتائیے، آئے گا سورہ عامہ میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں کہاں پر ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کوشش کرو کہ سچ بات کہی جائے، لیکن ایسی جگہ سچ بولنا جس سے نقصان ہو۔ جیسے میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہو گئی، اب آدمی سے پوچھے کعب ہوا ہے، بولے بہت ہی ایسی ہے ویسی ہے، اب وہ دل اس کا بھرا تھا، بیوی کے سارے عیب بتایا، بیوی سے پوچھے کعب ہوا ہے تو اس نے شوہر کے بارے میں کم زیادہ بولا، بہت ساری باتیں غلط بھی بولی جاتی نا۔ اب شوہر نے پوچھا کہ موری عورتیا کا بولت رہی، یا بیوی نے پوچھا کہ وہ کا بولت رہے، اب ظاہر بات اگر سچی سچی بول دیے تو گھر بگڑ جائے گا۔ تو میاں بیوی میں اتفاق ہو جائے، مصالحت ہو جائے، ناراضگی ختم ہو جائے، وہاں پر جھوٹ بولنے سے اگر یہ بات ملتی ہو جاتی ہے تو جھوٹ بولیں گے، سچ بولیں گے تو پھر بات بگڑ جائے گی۔ تو پنچ لوگ جب شوہر سے سنتے ہیں، بیوی سے سنتے ہیں، تو شوہر کو بولتے ہیں تو اتنی برائی کر رہا ہے اس کی، وہ تو تیری بہت تعریف کر رہی تھی، ہم لوگ بہت پوچھے کھدیا کے، لیکن وہ تو تم کو بہت اچھا بول رہی تھی، تو آدمی پہ پانی پڑ جاتا۔
کہا میں ایسا بول رہا. بولے جان دو، میں جو بولے ہو بولنا مت. ایسے ہی جب عورت کو بول دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پانی پڑ جاتا، پھر دونوں کو ملاؤ تو مل جاتے. تو جہاں بات بگڑتی ہو، باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، بھائی بہن میں، اور اسی طرح آپس میں دو دوستوں کے درمیان، دو پڑوسیوں کے درمیان، سچ بولنے سے اگر جھگڑا بڑھے گا، مزید تعلقات خراب ہوں گے، تو پھر سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولیں گے. سفیر حضرات کو صدقہ دے سکتے ہیں، اگر ان کے یہاں صدقے کا مصرف ہے تو زکوٰۃ و صدقات دے سکتے ہیں. اب جیسے کوئی مسجد کا چندہ لینے کے لیے آیا تو آپ اس کو جو ہے زکوٰۃ و صدقات نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ و صدقات کا مصرف مسجد نہیں ہے. اور ایسے مدرسے کی طرف سے سفیر آئے جہاں بچوں کے تعلیم کے ساتھ ان کے قیام اور طعام کا نظم ہوتا ہے، یعنی کھانا بھی دیا جاتا ہے، تو زکوٰۃ و صدقات کی رقم ان کے کھانے میں استعمال ہو سکتی ہے. اس سفیر کو ہم صدقات و خیرات دے سکتے ہیں. اور اگر مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہیں لیکن مدرسے کی طرف سے ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تو وہاں زکوٰۃ و صدقات نہیں دیں گے. میں مہر فاطمی دینا چاہتا ہوں لیکن گھر والوں کی رائے سے 7,000 مہر طے ہوا، تو اب میں کیا کروں؟ گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتا، تو ابھی 7,000 دے دے اور رات میں چپکے سے اس کو مہر فاطمی دے دے کہ یہ مہر طے ہوا تھا 7,000. لیکن حضور کی سنت ہے کہ مہر میں اتنا دیا جائے، 1 کلو 633 گرام چاندی، تو میں یہ چاندی یا اس کا پیسہ تم کو دے رہا ہوں. دے سکتے ہیں. ایسے بھی تو دیتے رہتے نا، گھر والوں سے چھپا کر کے 100-200 جیسی حیثیت ہوتی ہے. ہم نے اگر کسی سے شرط لگائی اور ہم نے شرط جیت لی تو اب وہ جو بھی ہمیں دے گا کیا وہ لے سکتے ہیں؟ اس کا استعمال کرنا جائز ہے. شرط 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک 2 طرفہ شرط ہوتی ہے، 2 طرفہ شرط کہ اگر ایسا ہوا تو میں تجھ کو دوں گا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تم مجھ کو دینا. یہ 2 طرفہ شرط ہے، یہ جائز نہیں. اور اگر ایک طرفہ ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو میں تجھ کو دوں گا، سامنے والا دینے کے بارے میں کچھ نہیں بولا، ادھر سے دینے کی کوئی بات نہیں، تو یک طرفہ شرط جائز ہے، 2 طرفہ شرط جائز نہیں ہے. ہم نے حفظ عقل کنویں میں کیا اور عالمیت ہم نے ڈابھیل میں کی، تو ہمیں لقب کون سا ملے گا؟ یعنی اشاعتی یا ڈابھیلی؟ عالم ہے دونوں بول سکتے ہیں کہ بھائی حفظ میں نے وہاں عقل کنویں سے کیا اس لیے اشاعتی، اور میں نے عالمیت جو ہے ڈابھیل سے کی ہے اس لیے ڈابھیلی. آپ نے نام سنا ہوگا ملی ندوی، سنا کہ نہیں سنا؟ تو وہ اپنے نام کے ساتھ ملی بھی لگاتے ہیں، ندوی بھی لگاتے ہیں کہ ہم ملت سے پڑھ کے فارغ ہوئے اس لیے ملی، ندوہ جا کر پڑھ کے آئے، کوئی کورس کر کے آئے تو ندوی. بڑے اللہ والے خلافت دیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے. تصوف کی اصطلاح ہے، جو کسی سے بیعت ہو اور جس سے بیعت ہوا ہے اس نے بیعت ہونے والے کے اندر ان خوبیوں کو اور صلاحیتوں کو دیکھا جس کے ذریعے سے دوسروں کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ اب تم بھی دوسروں کو بیعت کر سکتے ہو. تو اس کو خلافت کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ کو خلافت دی ہے، اب میں پیر صاحب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پیر صاحب ہو گیا. اب جو ہے تم جو ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے.
شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، بہت زمانے تک خدمت کی، بنگال کا تھا۔ وہ جب اپنے گھر واپس گیا تو جا کر کے کہنے لگا کہ میں اب جو ہے ابدال ہو گیا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ بولتے ہیں نا غوث، قطب، ابدال، تو بولے میں ابدال ہو گیا ہوں۔ تو وہاں سے کسی نے خط لکھا حضرت کو، حضرت یہ آپ کا خادم آیا ہے اور ابدال ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا صحیح کہتا ہے، پہلے وہ گوشت تھا اور اب ابدال ہو گیا۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ایسا بولنا کیسا ہے؟ بول سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک اصطلاح ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوری اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آئے، تو اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے۔ اور قرآن کریم میں ہے سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، کہ ہم لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب اگر اس پر یہ کہا جائے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، دیر ہے، آئے گا ٹائم، لیکن ابھی فوراً اللہ پاک کی طرف سے عذاب آ جائے، پکڑ ہو جائے، ایسا ضروری نہیں۔ بائلر مرغی کا گوشت تو کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے، جائز ہے۔ اسے کھانے سے لڑکیاں وقت سے پہلے بالغ ہو جاتی، غلط بات ہے۔ گورانی دیسی مرغی کا گوشت بوائلر سے زیادہ لذیذ، بوائلر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے گورانی کھائیں گے تو اور جلدی بالغ ہو جائیں گے، یہ سب غلط بات ہے۔ چہرے پر داغ دھبا ہے، چہرہ بدصورت ہے، اس کا کچھ وظیفہ بتائیں۔ نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ چہرے پر نور دے گا، چاہے رنگ کالا ہوگا لیکن اللہ اس میں کشش، جاذبیت رکھیں گے، لوگوں کو پسند آئے گا۔ 14-15 سال کا لڑکا ہے، کیا وہ بیان کر سکتا ہے؟ وہ نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، کیا وہ بیان کر سکتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا بیان کرے گا؟ وہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ جماعت میں آئے تھے، اب مشورے میں طے ہو گیا کہ بھائی یہ مغرب میں بیان کرے گا۔ ارے بولے مجھ کو بیان کرنا نہیں آتا۔ بولے نہیں بیان کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ امیر صاحب نہ میں عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ قاری ہوں، نہ مفتی ہوں، اور کبھی میں جماعت میں بھی گیا نہیں، پہلی مرتبہ آیا، کیا بیان؟ بولے نہیں تجھ کو ہی بیان کرنا پڑے گا۔ امیر کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کے تھوڑی دور سوچا، بولے مشورے میں طے ہوا کہ میں بیان کروں گا لیکن مجھ کو بیان کرنا نہیں آتا، اب امیر صاحب بیان کریں گے۔ اب امیر صاحب بیان کریں گے۔ اب امیر صاحب کیا کرتے؟ سب کے سامنے بول دیا، امیر صاحب کھڑے ہوئے بیان کیے، بعد میں امیر صاحب بولے یہ کیا کیا؟ بولے جو مجھ کو آتا تھا وہ میں کہہ دیا۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور دیگر ایپ میں شارٹ ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں گانے اور فحش ویڈیو بھی ہوتے ہیں۔ درمیان میں قرآنی آیات و احادیث بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے، تو کیا قرآن و حدیث کی توہین نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے جو گانا ہے، ناچ گانا، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کے ساتھ اگر یہ چیز ہے تو بظاہر تو اس کی تخفیف ہے، ایک قسم کی توہین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چھپ کر سننا کیسا ہے؟ شاید یہ پوچھنا چاہتے کسی کی بات چھپ کر کے سننا، یہ تجسس ہے، جاسوسی، جائز نہیں۔ اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین یا کسی کو نقصان پہنچانے کا پروگرام ہو اور اس نیت سے آدمی سنے کہ لوگوں کو بچایا جا سکے تو سن سکتے ہیں، ورنہ عام حالات کے اندر تجسس کی اجازت نہیں ہے، کان لگانے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ بیٹھے رہتے ادھر دیکھتے رہتے ادھر کان رہتا ہے،
اب وہ بولنے والے ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ تو گھڑی دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، گھڑی تو دیکھ رہا ہے لیکن کان کدھر ہے؟ کسی امرد لڑکے کی طرف شہوت کے ساتھ یا محبت سے دل مائل ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اس سے قطع تعلقی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، قطع تعلق ختم کر لینا چاہیے ورنہ گناہ میں آدمی مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت خضر حیات ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں حیات نہیں ہے، دونوں بات کہی جاتی، کچھ لوگ کہتے ہیں حیات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حیات نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ زندہ ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو یہ سب نشہ ہے یا نہیں؟ جو آدمی تمباکو نہیں کھاتا اگر اس کو کھلا دیا گیا تو نشہ آتا کہ نہیں آتا؟ چکر آتا کہ نہیں آتا؟ یہ نشہ ہے، جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام، اس لیے تمباکو وغیرہ بھی نہیں کھانا چاہیے، گٹکا وغیرہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ مجھ کو بار بار کسی اجنبی لڑکی کا خیال دل میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شادی نہیں لگ رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 ہے، اس آیت کو 313 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ تین مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور یہ معمول بناؤ، مہینہ 1.5 مہینہ آپ کرو، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ نکاح کی نیت کیسے کرے اور نکاح سے پہلے قبرستان جانا کیسا ہے؟ نکاح کی نیت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ نکاح سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کو پاک دامنی نصیب ہوتی ہے، نکاح سے نصف ایمان مکمل ہوتا ہے، نکاح سے اللہ تعالی غنا کی دولت عطا کرتے ہیں، یہ سب نیت کرنا چاہیے۔ اور نکاح سے پہلے قبرستان جانا ضروری نہیں۔ امام قرات کر رہا ہو اور قرات میں دعائیہ کلمات آئے تو مقتدی حضرات دل میں آمین بول سکتے ہیں یا نہیں؟ دل میں بول سکتے ہیں، زبان سے نہیں۔ چوتھا کلمہ کتابوں میں 2-3 طرح کا ملتا ہے، کم زیادہ الفاظ کے ساتھ، تو کون سا کلمہ زیادہ افضل و بہتر ہے؟ جس میں زیادہ ہے وہ بہتر ہے۔ یحیی و یمیت کے ساتھ جو آتا ہے وہ بہتر ہے۔ نہانے کے لیے گرم پانی ہے، جنابت کا غسل کرنا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کر پانی کو چیک کیے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے انگلی کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر ظاہری ناپاکی نہیں، جیسے پیشاب پاخانہ، خون پیپ وغیرہ لگا ہو تو یہ ظاہری ناپاکی ہے۔ اگر ایسے ناپاکی کے ساتھ ہاتھ ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر ہاتھ میں نجاست نہیں لگی ہے، صرف نہانے کی حاجت ہے، جنابت ہے، تو ہاتھ ڈال کر کے جو پانی چیک کرتے ہیں زیادہ گرم تو نہیں ہے یا زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک دسترخوان پر 2 گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، طبی مسئلہ ہے۔ بسا اوقات 2 طرح کا گوشت تو الگ الگ کھانے سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ گھسیٹ اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استخارہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہر اچھے کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، مسنون ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھے، اور پھر سلام پھرنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھے، اور اپنے الفاظ میں بھی اپنی زبان سے بھی اللہ سے مانگ لے کہ میرے سامنے یہ مسئلہ ہے، میں یہ کروں یا نہیں کروں، فیصلہ میرے لیے مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو میرے لیے جو بہتر ہو آپ مجھے دکھا دیں یا میرے دل میں وہ بات ڈال دیں، تو اللہ پاک کی طرف سے جو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسنون طریقے سے پاک بستر پر سو جائیں۔
اور 3 دن 7 دن تک یہ عمل کریں، کچھ دکھ جائے تو کسی سے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو کسی سے عالم حافظ امام سے پوچھ لیں کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ اور اگر کوئی بتانے والا نہ ہو یا ہمیں کچھ دکھائی نہ دے تو دل جس بات پر آمادہ ہو وہ کر لینا چاہیے۔ سیاہ کرتا پاجامہ یا پورا کالا کپڑا پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ محرم چھوڑ کر کے پہن سکتے ہیں۔ محرم میں شیعہ حضرات 40 دن تک کالا کپڑا پہنتے ہیں اور یہ ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے، ماتم کے طور پر پہنتے ہیں، اس لیے ان سے مشابہت نہ ہو اس لیے محرم میں نہیں پہنیں گے، باقی دنوں میں پہن سکتے ہیں۔ حنفیہ کے کیا معنی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کی تقلید کرنے والوں کو حنفی کہتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ شادیوں میں یا دیگر کھانے کے پروگرام میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، کیا بنایا ہے۔ جب معلوم پڑتا ہے کہ قورمہ چاول ہے یا دالچا چاول ہے تو اپنے گھر سے روٹی لے کر کے جاتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، ظاہر بات ہے، روٹی اپنے گھر کی ہے تو اپنی ہے نا، وہ کھا سکتے ہیں، اور جنہوں نے دعوت دی ہے ان کے یہاں سے سالن لے لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا سے پہلے آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا۔ اتراکھنڈ ایک صوبہ ہے،